ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لقد قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مختصر حمد و صلاة کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر اپنے پیارے حبیب اور ہمارے آقا مولا جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی، جو ہم پر احسانات فرمائے، جو ہمیں انعامات عطا فرمائے، ان تمام تر انعامات میں سے سب سے بڑا انعام ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم کسی بھی زمانے میں پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونا یہ یقیناً محض اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم الشان آقا کی امت میں پیدا فرمایا تو صرف اپنی امت کے ہی نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، بلکہ ایک ایسے عظیم الشان نبی جو کہ باعث تخلیق دو جہاں ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا کہ کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ تو جو کچھ تخلیق ہوا ان کے لیے تخلیق ہوا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذکر کی بلندی کا یوں اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ ان کا ذکر فرش پر کیا جائے تو اس کی گونج عرش تک سنائی دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے محو گفتگو ہیں کہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آپ اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ حضور آپ سے پہلے
ہم گمراہی میں گھرے ہوئے تھے، جہالت میں گھرے ہوئے تھے، ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جو کبھی بھی قابل فخر نہیں ہو سکتی تھی، مگر حضور آپ آئے تو آپ کے آنے سے ہماری بگڑی بنی، ہمیں علم ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں ایقان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں ہدایت ملی ہے۔ آج جو کچھ ہمارا وقار ہے، عزت ہے، عظمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، من علینا بک یا رسول اللہ، کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا واقعی اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہے ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا جو میں نے تم سے تاکیداً یہ قسم لی ہے، بلکہ بات اتنی بڑی ہے کہ جب تم یہاں پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو تو جس پروردگار کا تم شکر ادا کر رہے ہو تم سے بے خبر نہیں ہے، تم یہاں اس کا شکر ادا کر رہے ہو، تم نے یہاں محفل سجائی ہوئی ہے، اسی طرح ایک محفل عرش پر بھی سجی ہوئی ہے، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین مجھے یہ بتانے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چند اصحاب مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ان پر احسان فرمایا، اور اللہ فرشتوں کی محفل میں آپ کے غلاموں پہ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو کیسے بندے ہیں میرے کہ جب میں نے انہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت جب ان کا ذکر یہاں پر ہوتا ہے تو اس کی بلندی ایسی ہوتی کہ ہمارا ذکر ملائے اعلیٰ میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ان کا ذکر کیا بلند کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفتوں کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے۔ تیسرے سپارے کی جو پہلی آیت مبارکہ کے ایک جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو انبیاء کرام ہیں، یہ جو رسول اعوام ہیں، نبی ہونے میں اور رسول ہونے میں، قابل عزت اور قابل احترام ہونے میں سب برابر ہیں۔ ان پر ایمان لانا، ہر ایک پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی ایک نبی علیہ السلام کی بھی کوئی بے توقیری نہیں کر سکتے، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو ان پر ایمان لانے میں سارے نبی برابر، احترام کرنے میں سارے انبیاء برابر، لیکن اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان انبیاء کرام میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کو خلیل بنایا ہے، تو کسی کو نجی بنایا ہے، تو کسی کو مسیح بنایا ہے، کسی کو کلیم بنایا ہے، کسی کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ تو یہ جو فضیلتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کرام عطا فرمائے۔ تو جتنے انبیاء کرام تشریف لے کر آئے ان سب کو اللہ نے عزتوں اور عظمتوں سے نوازا، لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ایک الگ ہی کیفیت نظر آتی ہے۔ ہم چند انبیاء کرام کا ذکر اگر کرتے چلیں تو ہمیں ایک بات محسوس ہوگی، اور خاص طور پہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے یقیناً ہمارا دل اور زیادہ خوشی سے معمور ہو جائے گا جب ہم اپنے آقا کی عظمتوں کا بیان سنیں۔ اللہ نے سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے بشر ہیں، ان کو جب تخلیق فرمایا، ان کی تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے کچھ چیزوں کے نام پوچھے، اور فرشتوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، بھلا ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے ان تمام اشیاء کے ناموں کا اظہار فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کر کر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کیا ہے۔ وہ سجدہ تعظیم کا تھا، عبادت کا نہیں تھا۔ عبادت تو ہمیشہ ہر زمانے میں اللہ ہی کی ہوئی ہے، تو اس زمانے میں وہ ریسپیکٹ کا ایک طریقہ تھا کہ سجدہ کیا اور ایک ریسپیکٹ کروائی گئی، عزت اور احترام اور عظمت کا اظہار کروایا گیا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، تعظیم سے انکار کیا تھا، عبادت سے انکار نہیں کیا۔ تو اس کا
صلہ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رائندہ درگاہ ہو گیا۔ لیکن وہ جو سجدہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمتوں کے اظہار کا ذریعہ تھا۔ وہ سجدہ صرف فرشتوں نے کیا۔ جب بات آئی نبیوں کے نبی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار کی تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت آدم کی عظمت یہ تھی کہ فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی ان پہ درود بھیجتا ہے۔ اسی طرح وہ سجدہ لمحاتی تھا، ایک خاص وقت میں ہوا، اس کے بعد فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھا لیا، وہ سجدہ ختم ہو گیا۔ مگر حبیب علیہ السلام کی عظمتوں کی اظہار کی بات یہ کہ ازل سے درود بھیجا جا رہا ہے، ابد تک درود بھیجا جاتا ہے، اور پھر ایمان والے بھی اس کے اندر شامل ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے، اس وقت کی جو کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر وہاں جب پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر ایک درخت بن گیا، اور ایک درخت سے ایک کلام کی آواز آ رہی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلام کی شیرینی سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ دل میں یہ ارمان جاگا کہ جس کا کلام اتنا حسین ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے ربی ارنی انظر الیک، بولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دو، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں شرف ہم کلامی عطا فرمایا گیا، یہ ان کی کیفیات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوئی۔ اور جب بات آئی نبیوں کی نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی اظہار کی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہاں وہ تمنا کر رہے تھے مجھے اپنی جلوے دکھا، اور یہ اللہ نے فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کے سردار 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل امین حضور کو لینے کے لیے آئے زمین پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اور حضور کو لے جایا گیا، حضور کو لے جایا گیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصے اس سفر معراج میں مسجد اقصی میں ہوا، اور مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر ہیں، اور سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا شان ہوگی اس وقت مسجد اقصی کی، اور کیا شان ہوگی اس نماز کی کہ جس میں جو مقتدی ہیں وہ عام علاقے کے افراد نہیں ہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے کے پیغمبر ہیں، اور جو امام ہے وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ نماز ہوئی تو شاعر نے کیا خوب تخیل پیش کیا کہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اظہار اس سفر معراج میں۔ پھر اس سے ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کا، جہاں جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب میں بال برابر بھی آگے گیا تو حضور میرے تمام پر جو ہے وہ جل کر خاک ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، اب آگے کتنی منزلیں ہیں نبی جانے خدا جانے۔ حضور جانے جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور سرکار فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اور سرکار علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے تو سدرۃ المنتہا وہ ایک مقام ہے
کہ جو اس سے نیچے ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے، جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں آ سکتے، چونکہ فرشتوں کے سردار جبریل بھی یہاں رک گئے کہ حضور میں اوپر نہیں جا سکتا، مگر آپ جو میرے آقا تاجدار مدینہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے اوپر بھی گئے، اوپر سے نیچے بھی آئے، اور آپ نے بتایا نہ نیچے والوں میں مجھ جیسا کوئی ہے نہ اوپر والوں میں مجھ جیسا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث مبارکہ میں اپنی ان خصائص کا، اپنی عظمتوں کا اظہار بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو سارے نبیوں میں صرف مجھے ملی ہیں، کسی اور نبی کو نہیں ملی ہے۔ ان میں سے ایک چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے پاک کر کے مسجد بنا دیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی امم سابقہ میں اگر کسی کو عبادت کرنی ہوتی تھی تو صرف عبادت گاہ میں جا کر عبادت کر سکتا تھا، مگر حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم مسلمانوں کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ اگر کچھ ظاہری نجاست نہ ہو تو زمین کے جس حصے پر آپ موجود ہیں وہیں تکبیر کہہ کر نماز کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح امم سابقہ کے اندر پاکی حاصل کرنے کے لیے صرف پانی کا استعمال تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے آسانی فرمائی کہ ویسے مٹی میں کھیلنے کو منع کیا جاتا ہے، مٹی میں کھیلیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گندے ہو جائیں گے۔ بچوں کو بولتے ہیں مٹی میں نہیں کھیلنا، مٹی میں کھیلنے سے گندے ہو جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خاص کرم ہوا کہ مٹی میں ہاتھ لگا کر چہرے پر مل لیں اور مٹی میں ہاتھ لگا کر دونوں ہاتھوں پہ مل لیں تو آپ میلے اور گندے نہیں بلکہ آپ پاک ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ حضور کی امت میں ہونے کا صدقہ ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، پچھلی امتوں میں مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اسی طرح جو ذبیحہ ہے، جو ہم قربانی کرتے ہیں، پچھلی امتوں کے اندر آسمان سے آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی وہ آگ لے کر چلی جاتی تھی، اور جن کی قبول نہیں ہوتی تھی وہ زمین پر پڑی رہ جاتی اور سب کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا صدقہ ہمیں یہ ملا کہ جو جانور ہم قربان کرتے اللہ کے نام پہ، کہا اب اس کو کھانے کی تمہیں اجازت دے دی گئی ہے، اب آسمان سے آگ نہیں آئے گی بلکہ حضور کی امت کے غلاموں کے اعمال پر پردہ رہ گیا ہے۔ اللہ نے کس کی قبول کی ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے، بندے سارے کے سارے خوش ہو جائیں کہ حضور کے صدقے میں ہماری قربانیاں قبول ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف ہمارے آقا کی شان ہے۔ جتنے پہلے پیغمبر تشریف لے کر آئے مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص زمانوں کے لیے، مخصوص قوموں کے لیے تھی، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح قیامت تک کے پیغمبر بن کر آئے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز آخرت جو امتیازی شانیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے مجھے میری قبر سے نکالے گا، اس کے بعد باقی مخلوقات کا حشر ہوگا۔ روز حشر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شفاعت کا صحرا سب سے پہلے تمہارے آقا کے سر پر سجایا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ شفاعت کے کئی مدارج اور مراتب ہوں گے، ہم اس کی تفصیل کی طرف نہیں جاتے، بس اتنی بات ہے کہ آپ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے اگر جائیں، باب السلام سے آپ داخل ہوں تو لیفٹ ہینڈ پر آپ کو ایک روایت لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ سرکار فرماتے شفاعتی لأہل الکبائر امتی، میری شفاعت تو میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو نیکوکار ہیں وہ اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے اور جو گناہگار انہیں محمد مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ وہ ملزم اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے وکیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو بات یہ ہے کہ بلا شبہ حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضور وکیل نہیں ہے، حضور شفیع ہیں، کیونکہ وکیل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملزم کا جرم ثابت نہ ہونے دے۔ اگر جرم ثابت ہو گیا تو پھر سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ میرے موکل نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے، میرے موکل سے جرم سرزد ہوا ہی نہیں ہے، وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو شفیع ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ سرکار نے تو ہمیشہ سچ کہا، حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں فرمایا کہ میری امت نے یہ نہیں کیا،
بلکہ وہ تو شفاعت کریں گے، کہیں گے مولا کیا انہوں نے ہے، یہ نافرمانی بھی کی ہے، مگر ان کو نہ دیکھ، میری نسبت کو دیکھ لے، میرے آنے کو دیکھ لے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یہ میرا اپنا ہے۔ خیال کرنا ذرا، یہ اپنا بندہ ہے۔ جب اپنا کہا جاتا ہے تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے بڑا خاص ہے، وہ کہتا ہے یار آپ کا ہے تو سمجھو ہمارا، پریشان نہیں ہو، کام آپ کا ہو جائے گا۔ حضور جب سفارش فرمائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ سرکار کہیں گے یہ میرے ہیں۔ سرکار اپنے غلاموں کے متعلق کریں گے یہ میرے ہیں۔ اللہ فرمائے گا حبیب جو تیرے ہیں وہ میرے ہیں۔ آپ بھی جنت میں جائیے، اپنے غلاموں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، اپنے اعمال کی بس بدولت نہیں، حضور کی شفاعت کے صدقے میں حضور کے غلام، حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز حشر مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف میری امت نہیں ہوگی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر تشریف لے کر آئے وہ سارے کے سارے نبی ہمارے نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا روز حشر اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں 80 صفیں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی۔ ایسے عظیم الشان آقا کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا ہے، ہم جتنا بھی اپنی قسمت میں ناز کریں وہ کم ہے، حق غلامی ادا کرنا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہم تو اپنے آقا پہ ناز کر رہے ہیں، کاش ہم ایسے امتی بن جائیں کہ آقا بھی ہم پہ ناز کریں۔ حضور آئے اس لیے تھے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیں۔ حضور کو تمام خزانوں کی کنجی اللہ نے عطا فرمائی، مگر آپ نے کامن مین کی لائف گزاری، ایک عام انسان کی زندگی گزاری، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے۔ حضور نے پانی پیا تو ہمیں سکھانے کے لیے، کھانا کھایا تو ہمیں سکھانے کے لیے۔ اب ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے جو اس محفل کا مقصد بھی ہو جائے گا، وہ یہ کہ جو ڈیلی پریکٹس ہم کر رہے ہیں وہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بس ہمیں ایک چھوٹی سی نیت کرنی ہوگی۔ وہ نیت یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کا اپنا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کروں گا۔ پانی تو میں نے پینا ہی ہے، کیوں نہ اس انداز میں پیوں جیسے میرے نبی نے پینا سکھایا ہے۔ کھانا تو میں نے الٹیمیٹلی کھانا ہی ہے، تو کیوں نہ اس انداز میں کھاؤں جیسے میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے۔ گھر سے تو باہر جانا ہی ہے، تو کیوں نہ اس انداز میں باہر نکلوں جیسے میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے۔ لباس کو تبدیل کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ وہ طریقے اختیار کروں جیسے میرے نبی نے مجھے سکھایا ہے۔ تو آپ یقین جانیے زندگی بڑی حسین ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ ہم جب گھر سے نکلتے تو آئینہ دیکھتے ہیں، کیوں دیکھتے ہیں؟ تاکہ ہم سنور جائیں، ہم خوبصورت لگیں، ہم اچھے لگیں۔ اگر کوئی عیب ہے تو ہم خود اپنے آپ کو دیکھ کر ٹھیک کر لیتے ہیں تاکہ دوسرا نشاندہی نہ کرے۔ تو جو دیوار کا لگا ہوا آئینہ ہے وہ ہمارے ظاہر کو سنوارتا ہے، اور سیرت مصطفیٰ وہ آئینہ ہے جو ظاہر کو بھی حسین کرتا ہے، باطن کو بھی حسین کرتا ہے۔ میں نہیں کہتا ایسا کرو ویسا کرو، ان کی سیرت آئینہ ہے، آئینہ دیکھا کرو۔ گنبد خضرا کا سایہ دولت دنیا ہوتی، اب کسی اور طرف کیا دیکھنا، بس اس طرف دیکھا کرو۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کا جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور آپ تمام احباب کا جنہوں نے بڑے پیار محبت اور خلوص کے ساتھ مجھے سماعت فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مفید باتیں لائق عمل ہے اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عظیم الشان آقا اللہ نے ہم کو عطا فرمائے اپنی اس غلامی پر، اپنے اس امتی ہونے پر اللہ ہمیں فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔